حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات میں کچھ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ کیا دوپہر کے وقت جب روشنی خوب پھیلی ہو اور بادل نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا 14ویں رات کو جب چاندنی خوب پھیلی ہو اور بادل نہ ہو تو چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے تم کو ان میں سے کسی ایک کو دیکھنے میں تکلیف نہیں ہوتی، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا، تم میں سے وہ جماعت جو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں اور پتھروں کی پرستش کرتی تھی، وہ اس کے پیچھے ہو جائے۔ یہ سارے لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا سوائے ان لوگوں کے جو ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، چاہے وہ نیک لوگ ہوں یا برے لوگ۔ انہیں میں سے کچھ اہل کتاب بھی ہوں گے۔ یہودیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا وہ کس کی عبادت کرتے تھے۔ یہودی کہیں گے، ہم اللہ کے بیٹے حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا، تم نے جھوٹ بولا ہے، اللہ تعالیٰ کی نہ بیوی ہے اور نہ اس کا بیٹا۔ اچھا بولو، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہم پیاسے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں پانی پلا دیجیے۔ انہیں ایک ریت کے میدان کی طرف رہنمائی کی جائے گی جو سراب ہوگی اور دیکھنے میں ریت اور پانی دکھائی دے گا، لیکن حقیقت میں وہ ایسی بھیانک آگ ہوگی جس کے شعلے ایک دوسرے کو کھا رہے ہوں گے، اور وہ سب آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر نصارہ کو بلایا جائے گا اور ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ نصارہ کہیں گے، ہم اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا، تم نے جھوٹ کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نہ بیوی ہے نہ اس کا بیٹا۔ اچھا یہ بتاؤ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہم پیاسے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں پانی پلا دیا جائے۔ لیکن نصارہ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو یہودیوں کے ساتھ کیا گیا، اور یہ لوگ بھی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو صرف ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان میں اچھے لوگ بھی ہوں گے اور برے لوگ بھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت قریب سے ایسی صورت میں جلوہ گر ہوگا جس میں سے اسے دیکھا جا سکے، اور ان لوگوں سے پوچھا جائے گا، تم لوگ کس بات کے منتظر ہو؟ آج تو ہر آدمی اس کے ساتھ ہے جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ سب عرض کریں گے، ہم لوگوں نے ان جھوٹے خداؤں کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا، اور آج تو ہم اپنے پروردگار کا انتظار کر رہے ہیں جس کی ہم عبادت کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ سب 2-3 مرتبہ یہی کہیں گے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ صحیح بخاری جلد 2۔